اس سے پہلے یاسین شریف کی کئی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا اور ضمناً ایک موضوع دو موضوع کا ارادہ ظاہر کیا گیا اور اس پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، چونکہ تذکرہ یہاں پر آ کر کے رک گیا تھا کہ سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکنے کا معاملہ بتایا گیا کہ دو ہیں۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو لوگ انتقال کر جائیں گے، دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکل کے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دونوں سور پھونکنے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ صحابہ نے سوال کیا کیا 40 دن کا وقفہ ہوگا؟ فرمایا 40 کا وقفہ ہوگا۔ پھر صحابہ نے کہا 40 مہینے کا وقفہ ہوگا؟ کہا 40 کا وقفہ ہوگا۔ پھر کہا 40 سال کا وقفہ ہوگا؟ کہا 40 کا وقفہ ہوگا۔ تو ابو ہریرہ ہر بار 40 کہتے رہے، صحابہ کبھی دن، کبھی مہینہ، کبھی سال پوچھتے رہے۔ آخر میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے خالی یہ فرمایا کہ دونوں سور پھونکنے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ اب کس 40 کا وقفہ ہوگا وہ حضور جانتے ہیں، اسی لیے ابو ہریرہ نے کہا خالی 40 کا وقفہ ہوگا۔ جی بہرحال تو اس پر روشنی ڈالی گئی۔ تو دوسری بات جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ تب ایسی صورت میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو تو ٹینشن ہونا نہیں، وی آئی پی لوگ ہیں، وی آئی پی کو کیا ٹینشن؟ دنیا کا وی آئی پی دنیا تک ہوگا، 60 سال تک، 50 سال تک ہوگا۔ آخرت کا وی آئی پی ہمیشہ کے لیے وی آئی پی ہوگا۔ آخرت کا وی آئی پی ہمیشہ کے لیے وی آئی پی ہوگا۔ آخرت کا وی آئی پی ہمیشہ کے لیے وی آئی پی ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک یاسین کا پارہ دے دیں مجھے، آپ بیٹھ جائیں۔ درود پاک پڑھ لیں ایک بار اور۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بیٹھے۔ تو آخرت کا وی آئی پی ہمیشہ کے لیے وی آئی پی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وی آئی پیوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ وہ وی آئی پی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں انبیاء کرام کی جماعت کے اعتبار سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ ہاں آخرت میں، اچھا ایک بات آپ غور کریں، آخرت میں انبیاء کرام کی جو جماعت ہے یہ وی آئی پی ایسی وی آئی پی جماعت ہے۔ اچھا قوم کو ڈائریکٹ حضور تک بھیجا جا سکتا ہے شفاعت کے لیے، لیکن ڈائریکٹ نہیں بھیجا جا رہا۔ پہلے آدم کے پاس جاؤ، پھر جاؤ شیس کے پاس، جاؤ نوح کے پاس، جاؤ ادریس کے پاس، کیوں سارے نبیوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور آخر میں حضور کے پاس؟ یہ بتانے کے لیے کہ آخرت کا وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ تو دکھا ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنے نیک بندوں کا جلوہ بھی دکھا رہا ہے۔ ان کی بھی زیارت کرو۔ جو کہتے ہیں نا نبیوں کی زیارت کو یا ان کی مزارات پہ جانے کے لیے گڑبڑ ہے سفر، اللہ ان کا رد فرما رہا۔ جو چیز آخرت میں گڑبڑ نہیں ہے وہ دنیا میں کیسے گڑبڑ ہو جائے گی؟ سفر ہے نا، تو اللہ جلوہ دکھا رہا ہے۔ اچھا ایک چیز اور جلوہ دکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا بھی جلوہ دکھا رہا ہے کہ جہاں سارے نبی اگرچہ وی آئی پی ہیں لیکن خاموش ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے محبوب کو بولنے کا حکم عطا فرمائے گا۔ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ہے نا۔ تو ان وی آئی پیوں میں انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء کے ساتھ ساتھ اولیاء کی بھی جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں گے پہلے اولیاء کی جماعت ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روض محشر نور کے ممبر لگائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، نور کے ممبر۔ لوگ کہتے ہیں نور کا تو جسم نہیں ہوتا ہے، ہم کہیں گے پاگل تیرے نزدیک نہیں ہوتا، لیکن اللہ قادر مطلق ہے، وہ نور کو جسم بھی عطا فرما دیتا ہے۔
تو یہ نور کے ممبر ہوں گے، اس نور کے ممبر پر نورانی چہرے والے کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا نہ وہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، نبی ان کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الا سن لو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو یہ اللہ کے دوست ہیں جن کو آج نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اپنا خوف ہوگا کہ ہم کہاں ڈالے جائیں گے، انبیاء کو اپنی امت کا غم ہوگا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بے خوف بھی کر دے گا، بے غم بھی فرما دے گا، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ ہے وی آئی پی، ہے نا؟ یہ تو نبیوں کی جماعت ہے، اولیاء کی جماعت ہے۔ اب اس کے بعد آئیں پوچھے اور کون وی آئی پی ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی جماعت بھی وی آئی پی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ بھی حدیث سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا علماء کی جماعت بھی وی آئی پی ہے، اس لیے کہ روز محشر وی آئی پی وہ ہوگا جس کی پہنچ اللہ تک ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شفاعت کریں گے، تو مطلب ان کی پہنچ اللہ تک ہے، تبھی تو شفاعت کر کے لے کے جائیں گے۔ آقا فرماتے ابن ماجہ کی حدیث پاک انبیاء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، ہے نا؟ تو حقیقی بہرحال ٹائٹل ہونا اور چیز ہے اور حقیقت میں عالم ہونا اور چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا؟ تو یہ سب وی آئی پی لوگ ہیں۔ تو کہا یار ہم لوگ کہاں ہوں گے؟ بھائی وی آئی پی ہیں یہ سب، ہم لوگ کہاں ہوں گے؟ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارا قلبی دعویٰ ہے، خالی زبانی نہیں، قلبی دلی دعویٰ ہے کہ ہم انبیاء سے محبت کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، شہداء سے محبت کرتے ہیں۔ کہ ان سے محبت کرنے والا کہاں ہوگا؟ تو ابن ترمذی شریف کی حدیث سے پاک حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ لوگ سمجھتے مصطفیٰ کو نہیں معلوم، ارے نہیں معلوم ہوتا تو کیسے بتاتے کہ جمعہ کے دن آئے گی؟ نہیں معلوم ہوتا تو کیسے بتا گئے کہ عاشورہ کا دن ہوگا؟ نہیں معلوم تو کیسے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیا؟ ارے جو آدمی مکہ جانتا ہی نہیں ہے وہ مکہ کی نشانیاں کیا بتائے گا؟ مکہ کی نشانی تو وہی بتائے گا جو مکے کو جانتا ہے، مدینے کی نشانی وہی بتائے گا جو مدینے کو جانتا ہے۔ تو کہا مصطفیٰ قیامت کے بارے میں اظہار اگرچہ نہیں فرماتے ہیں لیکن نشانیاں بتا بتا کر کے امت کو اپنے علم کا گواہ بنا رہے ہیں، یہ امت جان لے کہ میں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو حضور کا پہلا سوال تھا قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ صحابی نمازوں کے پابند، سبحان اللہ، کیونکہ اس دور میں جو نماز چھوڑتا تھا وہ منافق ہوتا تھا، سمجھ رہے نا؟ کون ہوتا تھا؟ وہ منافق نماز چھوڑتا تھا۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کھڑی ہو میں کسی کو مصلی پہ بڑھا دوں، پھر میں چند لوگوں کو لے کر کے جاؤں گھروں میں دیکھوں، گھر میں لوگ مل جائے تو ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، کیونکہ نماز چھوڑنے والے منافق تھے۔ صحابہ کرام تو نماز کو پڑھتے اس لیے کہ نماز یہ مومنوں کی معراج ہے، بے ایمانوں کی نہیں، مومنوں کی معراج ہے۔ جس کو کرنا ہے معراج آئے نماز میں، جس کو کرنی ہے معراج آئے نماز میں۔ مصطفیٰ کی معراج یہ کہ اللہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے صدقے ہم کو معراج کا موقع دیا اور کہا کہ نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ کا دیکھنا یہی تو معراج ہے۔ جس کو دیکھنا ہے نماز میں، ہم کہیں گے ہم کو دکھائی نہیں دیتا، ہم کہیں گے ابھی تو ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں، لگے رہو، کبھی تو اللہ پردہ ہٹائے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے محنت کرتے رہو،
کبھی تو رب چاہے گا اور اسے اپنی راہ عطا فرمائے گا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کا سچا بات ہے، پردہ ہٹا دے گا، اور جب پردہ ہٹائے گا نا تو ایسا ہٹائے گا بیٹھے یہاں ہو گئے نظر کہیں اور ہو، ہے نا، پردہ ہٹائے۔ خالی نماز پڑھنے کے لیے مکہ مدینہ نہیں جائیں گے کیا؟ ہاں، مدد کرنے کے لیے بھی دور دور پہنچ جائیں گے، اللہ کا کرم ہوگا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کچھ لوگ بولتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں، اب تو اتنی کھچائی ہوتی ہے لوگ بولنا ہی بند کر دیے۔ معلوم ہے کہ مکہ اگر نماز پڑھنے بول دیے تو بولے گا کہ مکہ سے کھانا کھا کے آنا، صحیح ہے کہ نہیں؟ مکہ سے کھانا کھا کے آنا، ادھر مت کھانا، کیڑا بنانا بند کیا جائے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ لوگ ہوشیار ہیں، الحمدللہ قوم بیدار ہو چکی ہے، ایسی ڈنڈی مار لوگوں کا ڈنڈی پکڑ لیتے ہیں جی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا تیاری کی ہے؟ وہ کیا عرض کرتے ہیں، حضور ما عددت لها من صوم ولا صلاة، میں نے اس کے لیے کوئی روزہ کوئی نماز کی تیاری نہیں کی، کوئی روزہ کوئی نماز کی تیاری نہیں کی۔ روزہ تو یہ فرض ہے رکھنا ہے ہم کو، روزہ فرض ہے رکھنا ہے ہم کو، ہم مسلمان ہیں رکھنا ہے، جیسے انسان ہے کھانا کھانا فرض ہے ویسے مسلمان ہیں اس لیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور بڑی نماز سے تیاری بھی نہیں کی ہے، کیوں؟ نماز تو پڑھتے ہیں آپ 5 ٹائم کی، کہا نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے بھائی، ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ ہاں الا انی احب اللہ و رسولہ، مگر جو تیاری کی ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نماز یہ ایمان والوں کو پڑھنا ہے، روزہ ایمان والوں کو رکھنا ہے، لیکن کہا ایمان والا کون ہے؟ تو کہا ایمان والا وہ ہے جو حقیقت میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لا ایمان الا اللہ محبت اللہ، سن لو اس کے پاس کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو مجھ سے محبت نہیں کرتا، سمجھ رہے نا، جو مجھ سے محبت نہیں کرتا، ایمان نہیں ہے، ایمان کامل ہے ہی نہیں اس کے پاس جی۔ تو حضور نے فرمایا کیوں گھبراتا ہے؟ وہاں پہ بہت سارے VIP لوگ ہیں نا، تو کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے۔ آقا فرماتے ہیں المرء مع من احب، انسان مرنے کے بعد اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا رہا ہوگا۔ الحمدللہ جو انبیاء سے کرتا ہے محبت ان کے ساتھ رہے گا، یہ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ اس نبی نے کہا ہے جس کے کہے پر ہمارا ایمان ہے، جس کے کہے پہ ہمارا ایمان ہے، اس نبی نے کہا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو انبیاء سے جو محبت کرتا ہے دلی محبت، وہ انبیاء کے ساتھ ہے، نبی نہیں ہے لیکن نبیوں کے ساتھ ہے نا۔ اور جب VIP کے ساتھ کوئی رہتا ہے نا تو VIP کا خادم بھی VIP بن جاتا ہے۔ اے بلال تم آقا کے خادم میں جنت میں کیسے جاؤ گے؟ کہا سب سے پہلے جاؤں گا۔ کہا کیسے ہے؟ کہا سواری پہ میرے مصطفیٰ سوار ہوں گے، نکیل پکڑ کے بلال آگے آگے جا رہا ہوگا، ہے نا۔ VIP کا خادم بھی VIP ہوتا ہے، لیکن محبت کا مطلب سمجھ لینا، ہر وہ کام کرنا جس سے محبوب راضی ہو جائے، ہے نا، تو وہ کام کرنا، VIP راضی ہو جائے، حضور راضی ہو جائے، اولیاء راضی ہو جائیں، شہداء راضی ہو جائیں، اور علماء شریعت و طریقت راضی ہوں، ہے نا، یہ VIP لوگ ہیں۔ لیکن کہا ایسے ٹائم پہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو نکالا جا رہا ہوگا، وہاں پر پھر داڑھی ٹوپی کام نہیں آئے گی۔ اے بابا یہ بھی تو انسان ہے، کیوں نکالا جا رہا ہے اس کو؟ انسانیت دیکھو، انسانیت دیکھو۔ رب کو سمجھائیں گے وہاں پہ، رب فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، رب فرماتا ہے اے مجرموں ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کو ہٹائے گا۔ اب مجرم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں اللہ ہٹو تم۔ اب سوچو ایسے ٹائم پر رب جس کو چھانٹے اس کو کون سنبھالے گا، اسے کون بچائے گا؟ ایسے ٹائم پہ بھی کچھ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوگا، زور سے یار، اللہ کا خصوصی کرم ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث میں آئے کہ وہ 7 لوگ ہوں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ 7 لوگ ہوں گے۔ نمبر 1، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا آدمی جو نماز تو پڑھ کے چلا گیا لیکن اس کا دل مسجد میں لٹکا رہے، مسجد میں لگا رہے،
گیا ہے نماز پڑھ کے، ابھی جانا ہے عصر کا وقت ہو جائے گا، ابھی جانا ہے مغرب کا وقت ہو جائے گا، ابھی جانا ہے عشاء کا وقت ہو جائے گا، سو گیا تو فجر میں کیسے جاؤں گا، فجر میں بھی جانا ہے، ہر وقت مسجد میں دل لگا رہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ مسجد میں دل لگا کے رکھا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ کرم عطا فرمائے گا۔ مجرموں کو کنارے چھاڑا جا رہا ہے، ہٹ یہاں سے نکل یہاں سے، چل ہٹ۔ مجرم نکالا جا رہا ہے، لیکن جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا، جانتے ہیں حدیث میں وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل مسجد میں لٹکا رہا ہے، مسجد میں لگا رہا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں، مسجد میں لگا رہے، غافل نہیں ہوگا ایسا۔ تو کوئی سمجھے نہ سمجھے، اس آدمی کو لوگ برا بھلا تو کہہ سکتے ہیں، دنیا میں لوگ خراب کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنا سایہ کرم عطا فرمائے گا۔ دوسرا وہ نوجوان ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، آقا نے فرمایا وہ نوجوان جو اکیلے میں اللہ کا ذکر کرے، تنہائی میں ذکر کرے، اللہ 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 اللہ، تنہائی میں ذکر کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بھی اپنا سایہ کرم عطا فرمائے گا۔ تنہائی میں موبائل دیکھ کرنا، تنہائی میں شرارتیں کرنا، تنہائی میں جو بھی کرنا، یہ آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، لیکن اتنی بات کلیئر ہے کہ تنہائی میں اگر تھوڑی دیر آپ نے ذکر کر لیا، آنکھ سے آنسو بہ گئے، تو اس دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ کرم عطا فرمائے گا، ہے نا۔ دوسرا، تیسرا، آج تنہائی میں کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کی بچی کی عزت کو اچھالنا، کسی کی بہن کی عزت کو اچھالنا نوجوانوں نے عام سمجھ لیا ہے، جبکہ قابل غور بات ہے اسی نوجوان سے کہا جائے کوئی تیری بہن بیٹی کی عزت اچھالے، تجھے کیسا لگے گا؟ تو کہے گا اس کو مار ڈالوں گا، دوسرے کو مار ڈالے گا، خود کرنا اس کا کیا کرے گا؟ وہ بھی تو تیرا سامنے میں تیرا معاملہ ہے۔ دیکھو آقا علیہ السلام نے کیسے اصلاح فرمائی۔ ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، انہوں نے سوال کیا کیا معلوم؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیں۔ اللہ اکبر، ہم لوگ ہو جائیں تو سب کے سامنے جلال دکھائیں، بعد میں خاموش بیٹھ جائیں، لیکن مصطفیٰ خراب آدمی کو نہیں نکالتے ہیں، آدمی کے اندر کی خرابیوں کو نکالتے ہیں۔ مصطفیٰ نے عمر وہی رکھا، لیکن عمر کے کفر کو ہٹا کر کے ایمان کو داخل فرما دیا۔ سمجھے نا، مصطفیٰ نے خامی کو دور فرمایا ہے، خامی والے کو نہیں دور فرمایا، سمجھ رہے نا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا، آقا کے سمجھانے کا انداز بھی نرالا ہے، ارے جس کے سمجھانے سے پتھر بھی کلمہ پڑھیں، ہم تو انسان کو نہیں سمجھا پاتے، میرا نبی تو گزر جائے، خالی گزرنے کی برکت سے پتھر بھی کلمہ پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آقا کی شان ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ دے دے اجازت آپ۔ آقا نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جس سے تم زنا کرو گے وہ کسی کی بہن ہوگی؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ رسول نے فرمایا اگر وہی شخص تیری بہن کے ساتھ، خاموش۔ پھر حضور نے فرمایا جس کے ساتھ تو بدکاری کرے گا وہ کسی کی بیٹی ہوگی۔ کہا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اگر وہی شخص تیری بیٹی، خاموش۔ آقا علیہ السلام سمجھاتے رہے، آیتیں بری نیت سے، لیکن کھڑے ہونے سے پہلے مصطفیٰ کے دستے شفقت پر اپنے سر کو رکھ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے توبہ کر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، ارے تم کہو دامن میں آ تم بے کرو۔ تو آقا نے ایسے سمجھایا۔ تو تیسرا شخص کون؟ وہ نوجوان، وہ آدمی جس کو بڑی حسن و جمال والی خاتون نے، جو بڑے منصب پہ ہے، آسان لفظوں میں آج کہہ لیں کہ ٹیچر ہے، گورنمنٹی سرونٹ ہے، گورنمنٹی سرونٹ ہے، خوبصورت ہے، اس خاتون نے اس نوجوان کو برائی کی دعوت دی۔ تنہائی میں چل ہم لوگ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اگر ایسے موقع ہو جائے تو آدمی اسی کی طرف مائل ہوتا ہے، برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن
اگر ایسے موقع پر اس نوجوان کو دعوت دی گئی اور وہ نوجوان یہ کہہ دے نہیں میں نہیں آ سکتا کیونکہ میں تنہائی میں آؤں، چاہے سب کے سامنے آؤں، میرا رب جیسے سب کے سامنے دیکھتا ہے تنہائی میں بھی دیکھتا ہے، تو مجھے میرے رب کا خوف ہے، میں تجھ سے بدکاری نہیں کر سکتا، تو ایسے نوجوان کو بھی اللہ سایہ کرم عطا فرمائے گا، اللہ ایسے نوجوان کو بھی سایہ کرم عطا فرمائے گا۔ آج آرام سے آپ بلا شبہ سایہ کرم تلاش کر سکتے ہیں اللہ، بہت سارے طریقے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ جو داہنے سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے، اللہ اسے بھی اپنا سایہ کرم عطا فرمائے گا، سمجھے نا؟ تو اس طریقے سے 7 لوگ ہیں ابو داؤد وہ بخاری شریف کے اندر، ابو ہریرہ اس کے راوی، ان لوگوں کو سایہ کرم ہوگا، لیکن مجرم شریر جو شریر ہوگا ایمان کا مذاق اڑاتا رہا ہوگا، شریعت کی باتیں کی جاتی نہیں تو مذاق اڑاتا رہا ہوگا کہ شریعت کیا ہے، یہ مولاناؤں کو کیا سمجھتا ہے، یہ علماء کو کیا سمجھتا ہے۔ ارے پیارے، ان کو وہ سمجھتا ہے جو ہمیں نہیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ قوم کا بھلا چاہنے والا ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ایک کہاوت مشہور ہے، ذبح کیا جاتا ہے وہی مرغا جو مرغا لوگوں کو فجر کے لیے جگاتا ہے، سمجھ رہے نا؟ ایک حکایت اچانک یاد آئی، تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ ایک پرندہ ایک شخص لے کر کے گیا اپنے گھر میں، پنجرے میں اس نے پال رکھا تھا، وہ جب پرندہ بولتا تو جو اس کا مالک تھا بڑا خوش ہوتا، حالانکہ پرندہ جو بولتا تھا نا تو اپنے بچوں کو گھر والوں کو یاد کر کے روتا تھا، لیکن اس کی آواز جو مالک تھا اس کو بڑی پسند آتی تھی، اس نے قید میں رکھا۔ ایک دن ایک دوسرا پرندہ آیا اور آنے کے بعد اس پرندے کے بعد کچھ بول کر کے چلا گیا، کچھ بولا اور چلا گیا، اس کے بعد سے اس پرندے نے اپنے چونچ ہی نہیں کھولے۔ اب جو مالک تھا گھبرا گیا، آواز کا عادی تھا، آواز مل نہیں رہی اسے، ایک دم پریشانی کے عالم میں اس وقت کے اللہ کے نیک بندے تھے ان کے پاس لے کے گیا اور لے جا کر کے پوچھتا ہے کہ یہ میرے پرندے کو کیا ہو گیا، بولتا ہی نہیں ہے، ایک دم خاموش ہو گیا ہے۔ تو ان اللہ کے نیک بندے نے کہا اس پرندے کی طرف دیکھ کر کے یہ بتاؤ کیا کبھی کوئی پرندہ اس کے پاس آ کر کے بیٹھا تھا؟ تو اس مالک نے کہا ہاں، تو کہا لے کر کے جاؤ یہ پرندہ کبھی نہیں بولے گا، لے کر کے جاؤ یہ پرندہ کبھی نہیں بولے گا۔ تو اس شخص نے کہا کیوں؟ تو ایک بندے نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ پرندہ اپنے گھر والوں کی یاد میں روتا تھا، تجھے اس کی آواز بڑی اچھی لگتی تھی، حالانکہ وہ روتا رہتا تھا۔ تو دوسرے پرندے نے آ کر کے اس سے کہا تو صبر کر، صبر کا بدلہ بہتر ملے گا۔ تو اس پرندے نے صبر کر لیا ہے، لہٰذا یہ کبھی نہیں بولے گا۔ اس مالک نے کہا جب نہیں بولے گا تو میرے کسی کام کا نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ بے صبری، اسی لیے تو حضور نے فرمایا من صبتا نہ جا، جو چپ رہا وہ چھٹکارا پا رہا ہے۔ پرندہ چپ ہو گیا چھٹکارا پا گیا، سمجھ رہے نا؟ پرندہ چپ ہو گیا چھٹکارا پا گیا۔ تو اس لیے پیارے بہت ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تب شریعت میں بولنا یہ اللہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے، شریعت کے مسئلے میں نو کمپرومائز۔ شریعت کا جب معاملہ آ جائے تو وہی حق ہے جو ہماری شریعت کا فرمان ہے نا؟ ہم کسی بندے کے نہیں سننے والے، ہم شریعت کے سننے والے ہیں، کیونکہ کلمہ ہم اپنے اللہ کی وحدانیت کا پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کی رسالت کا پڑھتے ہیں، سمجھا نا؟ بندے کو راضی کرنا یہ کمال نہیں ہے، اللہ کو راضی کر لو، بندہ تو خود بخود راضی ہو جائے گا، ہے نا جی؟ تو ایسے ٹائم پہ اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب اتنا کرم ہو رہا ہے اس ٹائم پہ رب کہے گا نکلو مجرموں، ہٹو یہاں سے، بہت ہماری شریعت پہ بھونکتے تھے، نکلو یہاں سے، بہت اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، نکلو یہاں سے، بہت تم لوگ قربانی کے تعلق سے کہتے کہ صدقہ کر دو ہو جائے گا، نکلو یہاں سے، بہت اعتراض تم لوگ کرتے تھے، اے مجرموں ہٹو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تم الٹی سیدھی حرکت کرتے تھے یہ حرکت تمہاری نہیں تھی، بلکہ تمہارا دشمن شیطان تمہارے اوپر حاوی ہو چکا تھا، اور تم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور شیطان نے ایک دو کو نہیں بہتوں کو برباد کیا ہے۔ رب فرماتا ہے ہٹو، الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہ کیا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد،
کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، اس کی باتیں مت ماننا۔ اب شیطان خالی جنوں میں نہیں ہوتا، ہمارے دماغ میں بات بیٹھی ہے کہ شیطان خالی جن ہوتا ہے، لیکن قرآن کا نظریہ یہ ہے من الجنۃ والناس، کہ شیطان جناتوں میں جیسے ہوتا ہے ایسے شیطان انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو جو آپ کو نماز سے بھگا کے لے جائے تو سمجھ لینا کون ہے وہ، سمجھ رہے نا؟ ابے چل جان دے، بعد میں پڑھ لینا، سب میں نے لاحول پڑھو فوراً، سمجھ رہے نا؟ جو آپ کو روزے سے بہکائے فوراً سمجھ لینا لاحول پڑھو اس سے، جو درود سے بہکائے فوراً لاحول پڑھو، جو آقا اپنے سلام سے بہکائے فوراً لاحول پڑھو۔ اس لیے کہ جیسے شیطان جناتوں میں ہوتا ہے ویسے انسانوں میں بھی ہوتا ہے، تو جو کام شیطانی جناتی شیطان کا ہے وہی کام انسانی شیطان کا بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ مت پوجا کرنا، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہم لوگ دشمن کی بات نہیں مانتے تو اس دشمن کی بات کیوں مانیں؟ انشاءاللہ اور آگے اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن برکت